27 نومبر 2005 کو دارالعلوم کا سالانہ جلسہ تھا۔ قبلہ غازی بابا سرپرستی فرما رہے تھے۔ قبلہ والد ماجد شہید ناموس رسالت رحمت اللہ علیہ کا وہ آخری دورہ تھا۔ آپ جلوہ افروز تھے۔ 1 مہینہ یہاں رہے، پورا مہینہ فکس، حالانکہ آپ 5-10 دن رہتے تھے، زیادہ نہیں رہتے تھے، اس بار پورا مہینہ رہے۔ اب اس وقت جو آپ نے اشارے دیے یہاں، پھر مجھے گاؤں میں بلایا وہاں، اور پھر ہماری قوم کے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، ان کے سامنے جو اشارے دیے ہیں اور مریدین حضرت کا تشریف فرما ہے، وہ ایک ایک بات ابھی ہمیں یاد آ رہی ہے۔ حضرت کے جانے کے بعد کسی سے فرمایا کہ بس میرا یہ آخری دورہ ہے، دوبارہ کراچی آنا نہیں ہوگا۔ کسی سے فرمایا کہ 6 مہینے تک تکلیف ہے، 6 مہینے کے بعد پھر مجھ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹھیک 6 مہینے بعد حضرت شہید ہو گئے، تو یقیناً وہاں تو تکلیف نہیں ہے نا۔ 6 مہینے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ اور کہیں پر فرمایا، یہاں بھی یہ فرمایا، گاؤں میں بھی، جنازوں میں، جرگوں میں، قوم کے عمائدین کے سامنے، مریدین کے سامنے، وہ حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت پر جب ایسے حالات آئیں گے فتنے کے، تو فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا، تو زمین کا پیٹ اس وقت، زمین کا پیٹ، زمین کی پیٹھ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ زمین کی پیٹھ ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہم قبر میں جائیں گے وہ زمین کا پیٹ ہے۔ تو قبلہ والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب مجھ پر بیٹا وہ وقت آ گیا ہے، فتنے عروج پر ہیں، اب میرے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے، اور میں نے خود پسند کر لی ہے۔ اور میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور جمعۃ المبارک کا دن عطا فرما، اور وہ مل گیا۔ مشاہدات اور مبشرات جو مجھے بتائی ہیں، ان میں سے ایک بات جو پہلے بتائی ہے، کچھ باتیں تو میں بھی نہیں کر سکتا ابھی، یعنی ایسے اسرار ہیں، وہ مشہور ہے وہ بات کہ فرمایا کہ میں نے یہاں اس کمرے میں مجھے بٹھا کر مجھ سے فرمایا، اور خاص مریدین سے بھی فرمایا تھا، فرمایا کہ تم خواب سمجھو یا باطنی مشاہدہ سمجھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں وضو بنا رہا ہوں، جلدی جلدی میں نے وضو کی، جب میں کھڑا ہوا تو صفیں کھڑی تھی، اور صفوں کی کوئی تعداد کا پتہ ہی نہیں، اور اعلان یہ ہو رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے۔ تو میں تیزی سے صفوں کو چیرتا ہوا صفوں کے درمیان سے آگے جا رہا ہوں، پھر کہیں سے آواز ہے، اور یہ آواز غیب سے آ رہی ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں، والد صاحب کو ہم لالا بولتے تھے، لالا جی یا لالا فقیر، تو اسی نام سے بڑے بڑے بھی لالا کہتے تھے، تو جیسے نہیں کسی کو بابا، کسی کو لالا جی، کسی کو کاکا جی، اس طرح تو لالا جی بولتے تھے۔ تو کہتے اس وقت آواز بھی ایسے آئی کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ لالا سے کہہ دو کہ تیسری صف میں کھڑا ہو جائے۔ کہتے میں نے آواز تو سنی، لیکن کسی کے کہنے سے میں کہاں رکنے والا تھا، میں نے تو دیدار کرنا تھا۔ اور فرمایا میں پہلے بھی، وہ ایسی عادت نہیں تھی ان کی، ایسی باتیں کرنے والے نہیں کہ ہمارے مرشد خانے کے جتنے بھی بزرگ ہیں، یعنی کہ اپنی کرامتیں دکھاتے تھے، لیکن یہ چونکہ اسرار تھے، حضرت جانے والے تھے، تو اس لیے یہ باتیں ہمیں بعد والوں کے لیے فرما دی، اور وہ بھی رازداروں سے۔ فرمایا کہ میں رکنے والا نہیں تھا، میں نے تو دیدار کرنا تھا، پہلے بھی دیدار ہوا الحمدللہ، لیکن آج کا دیدار کسی اور انداز کا تھا۔ فرمایا میں جا رہا ہوں، آگے بڑھتا جا رہا ہوں، جب تیسری صف میں پہنچا، میں نے دیکھا مصلی پر سرکار جلوہ افروز ہیں، اور عوام کی طرف آپ کا چہرہ انور ہے۔ اور فرماتے ہیں جس نے بھی سرکار کی سیرت پڑھی ہے یا جنہوں نے دیکھا ہے، تو وہ اس انداز میں کہ سینے سے اوپر آپ عوام کے سروں کے اوپر نظر آ رہے تھے، یعنی آپ اونچے نظر آ رہے تھے، جہاں عوام کے لوگوں کی جماعت کے سر ہیں، آپ کا سینہ اوپر تھا اس سے، اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے
اور پشتو میں، مسعودی زبان میں. لوگ تو کہتے ہیں نا آپ تو عربی تھے اور کوئی زبان تو آتی نہیں معاذ اللہ. خیر وہ دلائل تو الحمدللہ وقت نہیں ہے کہ سرکار تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولین و آخرین کے علوم بھی رکھتے ہیں، زبانیں بھی جانتے ہیں. سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں ہماری مسعودی زبان میں فرمایا مسکرا کر لالا پدریم سب سے ودا ریشا. میں نے اپنی زبان میں یہ بولا. تیسری صف میں کھڑے ہو جاؤ. جب حکم آیا تو میں نے سر جھکا لیا، صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیا. آنسو نکلے. فرمایا بیٹا میں نے تیسری صف میں سرکار کی ابتدا میں نماز پڑھ لی ہے. تو میری حالت کو ذکر کیوں ہو گئی؟ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. فرمایا بیٹا بس بتانا تھا، باقی فکر مت کرنا، کچھ بھی نہیں ہے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ پہلی صف ہے. والصدیقین، یہ دوسری صف ہے. والشہداء، اس کی تعبیر میں نے اس آیت کریمہ سے شہادت نکالی. بس وہ 6 مہینے بعد حضرت کی شہادت ہوتی ہے. اور بہت سارے اشارے دیے. یہ چند باتیں میں نے شاید پہلے کبھی نہیں بتائی ہیں، اس لیے بتائیں کہ جن بزرگوں کے نام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اندازہ ہو کہ ان بزرگوں کی کیا شان ہے اور انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اگر قربانی دینے کا وقت آیا، ہمارے یہ مشائخ، ہمارے یہ قائدین اگر آپ کو آواز دیں، الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے نہ کبھی بندوق اٹھائی ہے نہ اٹھانے کا کہا ہے، لیکن اگر بالفرض اسلام پر، مسلک پر قربانی دینے کا وقت آئے، اس ملک پر قربانی دینے کا وقت آئے، خطہ پاک پر قربانی دینے کا وقت آئے، ناموس رسالت پر قربانی دینے کا وقت آئے، عقیدہ ختم نبوت پر قربانی دینے کا وقت آئے، ناموس صحابہ پر قربانی دینے کا وقت آئے، ناموس اہل بیت پر قربانی دینے کا وقت آئے، ناموس اولیاء پر قربانی دینے کا وقت آئے، دین پر قربانی دینے کا وقت آئے، تو پھر آپ نے بزدلی نہیں دکھانی. پھر آپ نے ان بزرگوں کو یاد رکھنا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ان بزرگوں کو یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ کسی قربانی سے دریغ. سال سے چند دن پہلے کی ڈائری میں تاریخ وار یہ الفاظ لکھے تھے. شاہ صاحب بھی جانتے ہیں پشتو، آپ میں سے بھی اکثر یہ اشعار لکھے تھے. یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. حق پا آسان اچا مندلے نہ دے. ایک جگہ حق لکھا ہے، ایک جگہ عشق لکھا ہے. حق پا آسان اچا مندلے نہ دے، حق قربانی ہمیش دا سر غواڑی. حق پا باران دا عشق نہ ٹوکے گی. صرف آنسو بہانے سے کام نہیں ہوتا. حق پا باران دا عشق نہ ٹوکے گی، حق تل دا وینو بس. آخر کے لکھی پل جان قربانہ والغاڑی، پل محبوب ترہ سے دلغاڑی. اس کے چند دن بعد آپ شہید ہو گئے ہیں. آپ ان بزرگوں کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی پاک نگاہوں کو